ضلع غزر میں معذور افراد کی ایک اہم میٹنگ منعقد ہوئی جس میں نئی کابینہ کی تنظیم سازی کی گئی۔ اس میں مصطفیٰ کمال کو ڈسیبل ایسوسی ایشن کا صدر منتخب کیا گیا۔ اس کے بعد قاری عبداللطیف کو نائب صدر، نیاز محمد کو سیکریٹری اطلاعات و نشریات، جبکہ ایڈوکیٹ گوہر شاہ کو قانونی مشیر کا عہدے سے نوازا گیا۔ اس موقع پر ڈسیبل افراد اور انسانیت کی خدمت کرنے والے لوگوں کی کثیر تعداد نے نئی تنظیم سازی کابینہ کو خیر مقدم کیا اور آنے والا وقت میں بھی مزید بہتر خدمات ڈسیبل افراد کو فراہم کرنے اور معاشرے میں اسپیشل پرسن کو حقوق کے لیے آواز بلند کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ اس موقع پر نیا منتخب صدر مصطفیٰ کمال نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے کامران علی عبرت بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ یہاں تشریف لائے۔ میرا نام مصطفیٰ کمال ہے اور گاؤں گوبر سے میرا تعلق ہے، پنجاب یونیورسٹی سے گریجویٹ ہوں۔ تو جناب یہاں پہ آج میں سب سے پہلے ان تمام اپنے ڈسیبل افراد کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے مجھے صدر منتخب کیا ہے اور مجھ پر امید کی ہے۔ انشاءاللہ میں ان کی امیدوں پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ کیا مسائل ہیں، تو یہاں پہ آپ جو ہے نا ہر قدم آگے بڑھائیں گے تو مسائل ہی مسائل نظر آئیں گے ڈسیبل افراد کے۔ تو بہت سارے مسائل کا شکار ہیں یہاں سے، اور دور تک ہم نہیں جائیں گے۔ میڈیکل اسسمنٹ بورڈ کے حوالے سے اگر آپ بات کریں تو یہاں اندر ٹیرو سے مترمدان سے جو ہے نا ہمارے ڈسیبل پرسنس گلگت جانے پر مجبور ہوتے ہیں، تو وہ وہاں جا کے ڈسیبل سرٹیفکیٹ بنانے کے لیے گلگت جانا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے جو ہے ہمارے ڈسیبل افراد ابھی تک سرٹیفکیٹ نہیں بنوا سکے ہیں۔ تو کوئی بھی اس طرح کی ریلیف یا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا بھی سروے ہونا ہے جس کی وجہ سے وہ سارے محروم رہیں گے جو سرٹیفکیٹ نہیں بنا سکے ہیں۔ تو اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں، جیسا کہ یہاں پہ ابھی تک ہم نے کئی دفعہ ڈی سی صاحبان، کئی نئے ڈی سی صاحبان آگے اور چلے گئے، ہم نے کئی دفعہ ریکویسٹ کی، چیف سیکرٹری تک ہم نے ریکویسٹ کی ہے، وزیر اعلیٰ ایکس وزیر اعلیٰ تک ہم گئے، لیکن جو ہے اب تک یہاں پہ ایک میڈیکل اسسمنٹ بورڈ یہاں پہ نہیں بنوا سکے اور ڈسیبل افراد کا سروے نہیں کروا سکے ہیں۔ تو ہم بہت ہی مجبور ہیں اپنے ان ڈسیبل افراد کے حوالے سے، بہت ہی ہمیں جو ہے مایوسی ہے، جس کی وجہ سے ہم نے ابھی سوچا ہے کہ ہم گزر میں جو ہے گاکوچ ہم مارچ میں انشاءاللہ ایک احتجاج بھی بھرپور اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کروائیں گے اس حوالے سے کہ یہاں پہ جو مسائل ہیں انشاءاللہ اس احتجاج میں بہت سارے مسائل کو بھی ہم اجاگر کریں گے، تاکہ جن کو معلوم نہیں ہے ان کو بھی معلوم ہو سکے۔ ہمارے جو ایڈمنسٹریشنز کے عہدیداران ہیں اور ہمارے پولیٹیکل عہدیداران ہیں وہ تو ایئر کنڈیشن کے اندر بیٹھے ہوئے اپنے آفسوں میں، ان کو اندازہ نہیں ہوتا ہے، باہر نکلتے ہیں تو ان کے لیے مرسیڈیز کھڑی ہوتی ہے، بیٹھ کے سفر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ڈسیبل افراد کے لیے کتنے مسائل ہیں اور کتنے مسائل کا یہ شکار ہیں، کتنے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان کا اندازہ میرے خیال میں ابھی تک ان کو نہیں ہوا ہوگا۔ ڈسیبل افراد جب خود روڈوں پہ آگے روڈوں پہ بیٹھے رہیں گے تو میرے خیال میں شاید ان کو اندازہ ہو جائے گا۔ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ کسی بھی پرسن کو اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کو اگر کریٹ کرتا ہے، کسی بھی چیز کو دنیا میں بھیجتا ہے تو کوئی نہ کوئی صلاحیت اس کے اندر ضرور ڈالتا ہے۔ تو ہمارے ڈسیبل افراد جو ہیں ان کو مختلف نام دیا جاتا ہے، اسپیشل پرسنس کہا جاتا ہے، ڈیفرنٹلی ایبل پرسنس کہا جاتا ہے، ڈسیبل کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر بھی بہت ساری صلاحیتیں، میں خود دونوں آنکھوں سے معذور ہوں، لیکن اس وقت میں نے گریجویشن میری تعلیم ہے اور گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اپرچونٹی نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے میں بھی اس وقت بے بسی کے عالم میں زندگی گزار رہا ہوں۔ تو ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں، ہم مانگ کے نہیں کھانا چاہتے ہیں۔ ہمارے غزر کے جو اسپیشل افراد ہیں یہ خوددار لوگ ہیں، یہ جو ہے اپنے عزت نفس کو مجروح ہونے نہیں دیتے ہیں، یہ روڈوں پہ آنا نہیں چاہتے، بھیک مانگنا نہیں چاہتے ہیں، یہ اپنا حق لینا چاہتے ہیں۔ تو میں گورنمنٹ سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ان کو ان کا حق دیا جائے، ان کے مختلف فیسلٹیز جو ہے ان کو پرووائڈ کیا جائے، ان کو جو ہے ہنر سکھایا جائے، یہ مختلف ہنر سیکھ سکتے ہیں، یہ مختلف کورسز کر سکتے ہیں، مختلف اداروں میں یہ جابز کر سکتے ہیں۔ تو ان کو اس طرح کی جابز دینے کے لیے سب سے پہلے ہم نے یہ ادارہ بنایا ہے، ایسوسیشنز آف ڈیفرنٹلی ایبل پرسنز گزر۔ اس ادارے کے تھرو ہم نے ان کو اویئرنیس دینا ہے۔ ہم ان کو جابز پرووائڈ نہیں کر سکتے ہیں، ان کو ہنرمند بنانے کے لیے ہمارے پاس اتنی فیسلٹیز نہیں ہے۔ تو
تو ہم نے جو ہے ان کو اویئرنیس دینا ہے، یہ اپنے حقوق لینے کے خود قابل ہوں گے، انشاءاللہ یہ اپنے حقوق لینے جو ہے روڈوں پہ بھی آئیں گے، گورنمنٹ کے مختلف اداروں میں بھی جانے کے اہل ہوں گے۔ تو اس لیے ہم زیادہ تر ہم جو فوکس کر رہے ہیں وہ ان کو اویئرنیس دینے کی کوشش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے کامران بھائی آپ کا بہت ہی شکریہ، آپ ہمارے پاس آئے، آپ نے ہمارے مسائل کو جاننے کی کوشش کی۔ سب سے پہلے 2015 میں معذور افراد نے مل کے یہ ادارہ بنایا اپنے رائٹس کے لیے۔ الحمدللہ ہمارے کچھ ٹارگٹس تھے۔ سب سے پہلے میری خواہش تھی کہ یہاں پہ کوئی ادارہ بنے معذور افراد کے لیے، تو الحمدللہ 6 کروڑ کا پروجیکٹ ہے، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی مہربانی سے، ایکس چیف منسٹر صاحب کی اور چیف سیکرٹری صاحب کی مہربانی سے اسپیشل ایجوکیشن کمپلیکس تقریباً تیار ہو چکا ہے، کام تاخیر کا شکار ہو چکا ہے۔ اس کے بعد 5 کروڑ کا جو بجٹ رکھا 2-3 سال پہلے جب ہم ناراض ہو کے روڈ پہ نکلے، ایکس چیف منسٹر صاحب کی طرف سے اس ادارے کی میں اچیومنٹس بتانا چاہتا ہوں۔ تو ضلع گیزر سے ہم نے ڈیٹا دیا تھا 67 جو معذور افراد ہیں ان کو ریلیف ملتا ہے اب تک، وہ بھی 5-6 سالوں سے ایک پیسہ نہیں مل رہا ہے۔ اس کے بعد ڈسیبل 2% کوٹا تھا پہلے، ہماری کوششوں سے ابھی یہ 3% کوٹا بن چکا ہے، تو 10 سے 12 ہمارے معذور بہن بھائی گورنمنٹ ملازمتوں میں لگ گئے ہیں۔ اس کے بعد 2018 میں بلائنڈ کا عالمی دن تھا گیزر کیمپس کراکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی میں، ہم نے وی سی صاحب کو ایز اے چیف گیسٹ بلائے تھے۔ وہاں پہ ہم نے چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کیے تھے، تمام یونیورسٹیز میں معذور افراد کی فیس نہیں لی جاتی ہے تو آپ بھی معاف کریں۔ تو وی سی صاحب کی مہربانی سے بلائنڈ کا 100% فیس معاف ہو چکا ہے اور فزیکل ڈسیبل کا 50% فیس معاف ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ پچھلے کورونا جب سٹارٹ ہوا تو مارچ کے مہینے میں، مارچ اپریل مئی تک ہم نے 1250 فیملیز کو فوڈ سپورٹ دیے پاک فوج کی جانب سے اور افواج فاؤنڈیشن کی جانب سے۔ اس کے علاوہ ابھی 4 بندوں کو ہم منتھلی اسٹائپنڈ دے رہے ہیں 1 جنوری سے، نئے سال کے آغاز سے۔ یہ ہماری اچیومنٹس ہیں۔ تو میں پریزیڈنٹ تھا، آگے بھی میں کام کرنا چاہتا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے ہمارے سٹنگ ڈپٹی کمشنر سے جب میری ملاقات ہوئی تو اس نے مجھے کہا آپ گورنمنٹ کے ملازم ہیں تو آپ عہدہ نہیں لے سکتے ہیں۔ تو میری چھوٹی سی ملازمت سے گریڈ 1 کی پوزیشن ہے اور میں الحمدللہ I have done masters in special education۔ تو شاید ڈی سی صاحب کو میری گریڈ 1 کی ملازمت پہ بہت زیادہ تکلیف ہو گئی تو اس نے مجھے اس عہدے سے ہٹانے کی کوشش کی، تو میں نے کہا میں خود جو ہے نا میں فارغ ہو سکتا ہوں، میں اس عہدے کو جو ہے نا میں چھوڑوں تاکہ مصطفیٰ کمال کیونکہ بہت ہی ینگ اور کمیٹڈ شخصیت ہیں، اس پوسٹ کے اہل ہیں، اور الحمدللہ ہم نے بہت کوشش کی ہے اب تک اپنے معذور افراد کو اویئرنیس دینے کی، اور معذور افراد کو ہم بیکاری بنانا نہیں چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کو انڈیپینڈنٹ لائف گزارنے کے لیے ان کو ہم اویئرنیس دینے کی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ معذور ہیں تو کیا ہوا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ تو ابھی میں نے اپنے بارے میں بتایا، ماسٹرز کی ڈگری میرے پاس ہے، گریڈ 1 کی ملازمت پہ میں جاب کر رہا ہوں۔ کئی بار میں نے ڈپارٹمنٹ میں اپلائی کی ڈسیبل کوٹے پہ، لیکن ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ نے میرے ساتھ کوپریٹ نہیں کیا، اور الحمدللہ 5 سال میں نے جو کچھ بھی کوشش کی ہے وہ دوسروں کے لیے میں نے بہت زیادہ کوشش کی۔ الحمدللہ ہمارے بڑے بڑے تعلقات تھے، FCNA کے جرنیل صاحب سے بھی ہمارے تعلقات سلام دعا کی، وہ خود ہمارے ساتھ جب ڈسٹرکٹ گیزر کا دورہ کرتے تو ملاقات کرتے تھے، میں نے کوئی ذاتی فائدہ نہیں لی وہاں سے۔ چیف سیکرٹری صاحبان کے ساتھ بھی ہماری اچھی خاصی سلام دعا کی، چیف منسٹر کے ساتھ بھی، لیکن میں نے کوشش یہ کی اگر میں اپنے لیے کوئی کام کروں یا فائدہ اٹھاؤں اس ادارے کے وساطت سے، تو جو معذور بسترے پہ زندگی گزار رہا ہے 15 20 سالوں سے، اس کا کیا بنے گا؟ اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے، مرنے کے بعد کل ہم نے جواب دینا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہے۔ تو میری لاسٹ جو میرا یہ پیغام ہوگا تمام مجھے دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو، اپنے اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو جو کچھ بھی دیا ہے اس سے تھوڑا سا آپ غریبوں کو دے دو، معذور افراد کو دے دو، جو ان کا حق ہے۔ کل مرنے کے بعد آپ سے پوچھا جائے گا اللہ کی طرف سے کہ آپ سے بے بس جو طبقہ تھا، معذور جو 15 20 سالوں سے بسترے پر زندگی گزار رہے تھے،
उसके लिए आपने क्या किया? उस टाइम तो न वज़ीर-ए-आज़म बच सकता है, न चीफ जज बच सकता है, न आर्मी चीफ बच सकता है। और जो जिम्मेदार लोग थे उनको ये पैगाम देना चाहूँगा, अगर आप हमारा हक नहीं देंगे तो इंशाअल्लाह कल क़यामत के दिन सबसे पहले आपका गला हम ज़रूर पकड़ेंगे। बहुत शुक्रिया कामरान साहब। डिसेबल अफराद से हमदर्दी का इजहार किया और मार्च के पहले हफ्ते में माजूर अफराद के हुकूक के हवाले से पुरअमन एहतिजाजी रिकॉर्ड कराने का ऐलान किया, जिसका मकसद जिला गजर में माजूर अफराद के लिए असेसमेंट बोर्ड का क़याम न लाना और दीगर मौज़ूआत ज़ेर बहस है।